افغانستان پر جب روس نے حملہ کیا اس وقت کی بات ہے. ہمیں ایک بزرگ نے بتایا کہ جب روس بمباری کرتا، فائرنگ کرتا افغانستان پر، تو افغانستان پر ایسے حالت تھی کہ ہم یہاں پاکستان میں جو ہمارا علاقہ اور افغانستان کے درمیان بہت فاصلہ ہے، لیکن یہاں پر ایسی محسوس ہوتا کہ شاید زلزلہ یہاں ہے، ایسا بمباری کرتا تھا. پھر کہا کہ ہمارا ایک مجاہد تھا ہمارے گاؤں میں، اور اس وقت ملا محمد عمر مجاہد رحمت اللہ علیہ کے دور میں افغانستان میں شہید ہوا تھا، مولوی تھا. کہا کہ جب وہ آیا ہم نے ان سے پوچھا کہ عوام کدھر ہے، افغانستان کے عوام کدھر ہے؟ تو بعض تو اس علاقوں میں تھی پاکستان میں، لیکن انہوں نے کہا کہ وہاں پر بھی عوام ابھی بھی ہے، بمباری فائرنگ ہوتا ہے اور عوام افغانستان میں ہے، افغانستان میں ہے. تو جب فائرنگ ہوتا ہے پھر اس کے بعد جو فائرنگ بموں میں جو آلات ہوتا ہے وہ عوام گھروں سے نکلتے ہیں اور اس کو جمع کرتے ہیں. ایسے عوام کہ ایک طرف ایسا بمباری کی یہاں محسوس ہوتا ہے کہ زلزلہ ہے، اور اس وہاں کا عوام کیا کرتا ہے. تو آپ خود سمجھے بہت مضبوط عوام ہے افغانستان کا. ہمارے لوگ آج کے پٹھان اور آج سے پہلے پٹھان جو ہوتی ان دونوں میں بہت فرق ہے. ہماری روایات پہلے تھی کہ ہماری عورتیں گھر سے نہیں نکلتی، گاؤں میں کھیتوں میں جاتی، لیکن کسی کا جرت یہ نہیں ہوتا کہ ان کے طرف دیکھ. یہ تھے عوام یہ تھے پہلے پٹھان. سب سے پہلا جو ان کا قدم تھا وہ غیرت کا تھا. آج جو پٹھان آپ دیکھتے یہ پٹھان اگر اس وقت کے پٹھان ہوتے تو اس کو پٹھان بھی نہیں کہتا. ہاں اس کو تو دیکھو اب نہ حلیات تبدیل کر دیا، ایسے بھی غیرت شروع کیا ہے کہ اللہ کی پناہ. تو اس وقت کے پٹھان ایسے نہ تھی جو آج کل لوگوں کو نظر آتی ہے. اس کا کلچر جب آپ دیکھیں گے پہلے جو گزر گیا ہے، انسان کہتا ہے کہ کاش کہ میں ان کے ساتھ مرتا تو قبر کے فرشتے بھی ڈرتی. اور آج کل جو پٹھان ہے صرف نام ہے، میں پٹھان ہوں، میں پشتون ہوں، میں یہ ہوں، میں یہ کیا ہے. اس کو تو اور لوگ جو گزر گئے ہیں ہماری بزرگ، ان اگر اس دور میں اور ہوتے تو اس کو پٹھان بھی نہیں کہتے. تو اپنے حال پر رحم کرنا. یہ لوگوں نے جو آج کل شروع کیا ہے پٹھان کی عورت، یہ جرات نہیں ہوتا کہ پٹھان کی عورت میں چادر میں بازار جا کر یا ڈاکٹر کے پاس جا کر یا بچے کے ساتھ جا کر، یہ پٹھان میں کبھی نہیں ہوگا. اور آج کل پٹھان جو ہے ان کو تو دیکھ اور عورتوں کے پیچھے بھی جاتے، ان کی عورتوں کے پیچھے بھی لوگ جاتے، لیکن غیرت نہیں ہے ان میں. تو اگر پٹھان کہتے ہیں کوئی اپنے آپ کو تو غیرت لے کر یا کہ آپ کے اوپر بمبار ہوتا ہے، آپ اپنے گھر میں ہوتا ہے، یہ تھا غیرت پٹھانوں کا. اور آج کل پٹھان اللہ معاف کرے اس پٹھانوں کو. کیا یہ اپنے بزرگوں کے کیا منہ دکھائیں گے؟ میں کہتا ہوں اگر قیامت کے روز اور بزرگ حاضر اور یہ آئیں گے کہیں گے کہ ہم پٹھان ہیں، ان کو کیا ان کو یہ بات مانیں گے کہ یہ وہ پٹھان ہے ہمارے اولاد؟ نہیں مانیں گے. کیا ہمارے حلیوں کو دیکھو، ہماری غیرت کہاں چلی گئی. لیکن کیا کہ اگر مولوی بات کرتا ہے تو دین کے کتنے ان لوگوں میں دین کتنا تھا، کبھی سنت نہیں چھوڑتا. ہمارے بزرگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ تو تھا یہ اس علاقوں میں کہ علماء نہیں تھے، لیکن عمل تھا. ایک
عمل جب ہم کوئی آتا ہمیں کوئی حدیث بیان کرتا تو فوراً مان لیتے. اور میں مانتا ہوں یہ بات, اپنے بزرگوں کی یہ بات مانتا ہوں, کیونکہ جو پہلے بزرگ کبھی کسی کے دھوکے میں نہیں آیا, اپنی دین پر قائم رہا آج تک. لیکن جو آج کل پٹھان ہے, جس مولوی نے ان کو آسان مسئلہ پر بتایا تو اس کے پیچھے چلتے. یہ ہوتا یہ پٹھان نے اگر اپنے آپ کو آج بھی بدل نہ کیا تو ہماری نسل جو آئے گی اور ہم سے بدتر ہوں گی, تو آج علم بھی ہے, علماء بھی ہے, گھر گھر میں عالم, لیکن عمل ایسا نہیں ہے جیسا ہماری پہلی روگوں نے. ایک شخص کا جرت یہ نہ ہوتا کہ گاؤں میں مسجد ہے اور اس کو وہ نماز کے لیے نہیں جائے. یہ کسی کا تصور بھی نہ تھا اس وقت میں. مجھے ایک واقعہ یاد ہے, ہم جب چھوٹے تھے تو ہمارے پڑوسیوں کے گھر میں ٹی وی تھا, اس پر ہم میچ دیکھنے کے لیے جاتے. تو ایک دفعہ ہم وہاں جا کر تو ایک عورت نے چائے لے کر آیا اور کہا کہ کون سا ٹیم بیٹنگ کرتا ہے اور کون سا بالنگ. تو اس گھر کے شخص نے کہا, ایک بھائی نے, کہ آپ عورت ہیں, آپ کو اس کی طرف دیکھنا بھی جائز نہیں ہے, جاؤ چائے ہمارے پاس اور تم جاؤ, ہم چائے پیئیں گے. تمہاری یہ کیا بات ہے کہ تم دیکھیں گے. لیکن آج کل کی عورت پٹھان کی عورت ان کے ساتھ اتنا موبائل ہے. تو کیا مجھے تو یہ کہیں گے کہ آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا, لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے. آج کل ہماری عورتیں کیا حال میں دیکھو, جاؤ کراچی میں دیکھو, کراچی میں ہماری پٹھان کی عورتیں ہوتی ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پٹھان نام سے شرم آئے گا. تو اس کو بدلنا ہے بھائی, اپنے گھر کو تبدیل کرنا ہے, اور یہ خود بخود بدلے گا نہیں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ کسی قوم کو تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ اپنے آپ کو تبدیل نہ کرے. خود تبدیلی لے کر آنا ہے. اگر تم کہیں گے کہ خود بخود یہ پھر باحیا ہو کر تو نہیں ہوگا. لوگ کہتے تھے کہ پٹھان عورتوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں, لیکن آج مانے گا کہ جب پٹھانوں مرد بھی غیرت ہو گئی, اپنی روایات بھول گئی, تو پٹھانوں کی عورتوں نے کیا شروع کیا یہ آپ دیکھیں گے. آج کل تو میڈیا کا دور ہے, خود دیکھتے ہیں ہر کوئی. تو آج کل او پٹھان پہاڑوں میں موجود ہے کہ او انداز اور کردار اور رفتار ہے, لیکن جب ان کے نسلیں دیکھیں گے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ نسل بھی شہروں والے پٹھانوں جیسے ہوں. تو تبدیل کر, یہ قوم تبدیل کر, اپنی تاریخ لے کر آؤ واپس. دنیا آپ سے ڈری. روس نے کیا حملہ کیا تھا افغانستان پر, ان کو یہ بات معلوم تھا کہ اگر ہم نے حملہ نہ کیا تو یہ ایسا بہادر قوم ہے کہ یہ سارا دنیا پتہ کریں گے. امریکہ نے پھر کیا حملہ کیا, مابین میں 5 سال نہ تھا کہ امریکہ نے ان پر حملہ کیا. روس کو کیسا شکست دی. جب گولیں ختم ہوئی مجاہدین صاحبان کے ساتھ تو پتھر ان سے ڈرایا. یہ تھا پٹھان, یہ تھا ان کا تاریخ, یہ تھا ان کا مجاہدین. لیکن ہمیں کس نے ایسا زہر ہمارے درمیان پلایا کہ ہمارے اولاد بھی بات نہیں مانتی. یہ بھی پٹھانوں کا خاص روایت تھا کہ ان کا بچہ ان کا بات گرا دیتی نہیں, بلکہ اس کا بات مانتے, باپ کا بات مانتے تھے. جذبات میں بھی آتے لیکن بات مانتے. اپنے تاریخ اگر واپس لے کر آنا ہے تو کوشش اس کے لیے کرنا ہے.